بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت، جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سورۃ احزاب کے اندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرت ابو درداء عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب آپ ظاہری زندگی سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کے بعد کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی کے اوپر حرام ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا، کہ فَنَبِشُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، پس وہ اللہ رب العزت کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے۔ یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضرت ابی بن کعب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں 4 حصے عبادت کرتا ہوں، جس میں سے ایک حصہ میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو اس کو بڑھا دے، یعنی درود پاک کی تعداد تو بڑھا دے گا تو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر 2 حصے میں آپ کی ذات پر درود پڑھوں تو کیا یہ بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ اگر تو تعداد کو بڑھا دے تو تیرے حق میں بہت بہتر ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں باقی وظیفوں کو نکال کے 4 حصوں کو تقسیم کر دیتا ہوں، کہ یعنی 4 حصوں میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، تو اب ٹھیک ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، تیرے سارے گناہ رب دو عالم معاف فرما دے گا اور تیرے پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پہ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ رستے میں آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہاں پہ آرام بھی کرو اور کھانا بھی کھاؤ، اس کے بعد ہم اپنی منزل تک جانے کی تیاری کریں گے۔ اب صحابہ نے روٹی نکال کے سامنے رکھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، روٹی ہے لیکن سالن نہیں ہے۔ اتنی سی بات کی تو شہد کی مکھی دور سے شور مچاتی ہوئی وہاں پہنچ آئی۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ تو ہمارے نبی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شہد کی مکھیوں نے فلاں غار میں چھتا بنایا ہے، تو وہاں پہ کوئی آئے اور شہد نچوڑ کے لے آئے، اس کے ساتھ صحابہ کھانا کھائیں۔ اب غالباً مولا علی مکھی کے آگے آگے ہیں، مکھی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مکھی بھی ساتھ ہے۔ غار میں جا کے وہ رک گئی، وہاں سے شہد نچوڑ کے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم کیا۔ جب صحابہ کھانا کھا چکے تو شہد کی مکھی کی آواز، بن بناہٹ کی آواز پھر سے آنے لگی۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب کیا کہتی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اب یہ نہیں، اب میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ آپ کی غذا کیا، خوراک کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، کہ آپ کے شہد میں بڑی مٹھاس ہے۔ تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صحراؤں، بیابانوں، پہاڑوں میں پھول ہیں، ان پھولوں کا رس ہم مکھیاں جو ہے وہ نچوڑتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے پھر پوچھا کہ وہ جو رس ہے، پھیکا پن ہے، اس میں کڑواہٹ ہے، اس میں نمکینی ہے، لیکن آپ کے شہد میں بڑی مٹھاس ہے۔ تو مکھی نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم پھولوں کا رس نچوڑنے لگتی ہیں تو جو ہمارا سردار ہے وہ آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھتا ہے، تو جب وہ درود پڑھتا ہے تو ہم ساری مکھیاں مل کے آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، اور جب ہم ساری شامل ہوتی ہیں درود پاک میں
تو آپ کے نام کا صدقہ، درود پاک کا صدقہ، جو پھیکا پن ہے، جو کڑواہٹ ہے، جو نمکینی ہے، جو ذائقہ نہیں ہے، وہ مٹھاس میں بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اور میرے لیے ایک بڑی پیاری بات کہ ہمارے جو گناہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر درود پڑتا ہے، یعنی چھوٹی سی بات ہے، ایک وضاحت کرتی چلوں کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے نا ہماری نیکیاں لکھتا ہے، جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن واحد عبادت درود پاک ہے۔ دیکھیں ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، لیکن ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں۔ لیکن درود پاک واحد وہ عبادت ہے کہ ادھر ہم نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادھر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کیونکہ رب خود نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ واحد عبادت درود پاک ہے کہ ادھر سے ہم نے پڑھ لیا، ادھر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھیں بہت پیاری بات۔ اور درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک فرشتہ حرکت میں نہیں آتا، بیک وقت ایٹ اے ٹائم دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوئی، واضح ہوئی کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جتنا ہم نبی کی ذات پر درود پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ نیکیوں میں بدلتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہم درود پاک محبت سے پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی جمعے کی رات ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے سنا، آپ نے سنا، ہمیں اس پہ عمل کر کے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گی کہ پتا پتا درود پڑتا ہے، ذرا ذرا درود پڑتا ہے، پتا پتا درود پڑتا ہے، ذرا ذرا درود پڑتا ہے، اور میرے آقا کی ذات پر یارو میرا اللہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کی ذات پر یارو میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔